السلام علیکم ناظرین، سیلیبریٹی ٹائم کے ساتھ آفاق نیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر حسین علی یاسا کے ساتھ۔ آئیے اس گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں یہ سلسلہ رکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ تفریح کے مواقع کتنے ہیں یا کھیل وغیرہ کے لیے؟ کیونکہ ہمیں پاکستان کو بھی دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سامنے نظر آتا ہے کہ جوں یہ ہمارے کھیلوں کے میدان ویران ہونا شروع ہوئے، پارک ختم ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ویکیوم ہے وہ پھر انتہا پسندی کے لیے ایک رستہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی انوالومنٹ کے لیے، تاکہ ان کو ایک کیتھارسس ملے، وہ ایک صحت مند سرگرمیوں میں مشغول ہوں۔ خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا افغانستان کی کرکٹ ٹیم، اس نے کم عرصے میں ایک اچھی شناخت بنائی اور اس سے امید ہے کہ آنے والے برسوں میں وہ مزید امپروو کریں گے۔ تو وہاں پہ کھیل اور یہ تفریح اور اس طرح کے مواقع میں نوجوانوں کی کتنی انوالومنٹ اور دلچسپی ہے؟ دیکھیے، بہر صورت افغانستان کی اس امن و امان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، جو صورتحال ہے، بری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ افغان کھلاڑیوں کی اسپورٹس کے مختلف شعبے میں کارکردگی وہ قابل تحسین ہے۔ بے شک۔ آپ نے فرمایا کرکٹ کی ٹیم، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ہی کم عرصے میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی، وہ بہت آگے بڑھے ہیں۔ اور ہمارے راشد خان جو ہے ون آف دا ویری گڈ پلیئرز میں، ٹاپ 10 میں ان کا نام آتا ہے بہت کم عرصے میں۔ اس کے علاوہ وہ جو رزمی ورزشیں ہیں، کشتی، فری فائٹس وغیرہ میں، اس میں بھی جیسے حسین بخش سفری، جو ان کا بڑا نام چل رہا ہے آج کل، جہاں پہ بھی جاتے ہیں گولڈ میڈل لے کے آتے ہیں، وہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال کی ٹیم افغانستان کی بہت اچھی ہے اور ساؤتھ ایشین لیول پہ ٹاپ ٹیموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موسیقی ورزش کے بہت سارے دوسرے میدانوں میں بھی، دوسرے شعبوں میں بھی پرفارمنس اگر بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو بری بھی نہیں ہے، لیکن بہر صورت اگر یہ سیکورٹی کی جو سچویشن ہے یہ اگر امپروو ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ بہتری آئے، اور بہت زیادہ پوٹینشل ہے افغانستان میں اسپورٹس کے حوالے سے، کہ وہ مختلف اسپورٹس میں، مختلف میدانوں میں جو ہے وہ مختلف فورم پہ بہت اچھا نام کما سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے۔ چلیں، ہماری نیک تمنائیں، تو بہت اچھا لگے گا کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ٹاکرا ہو تو وہ کرکٹ کا ہو، کھیل کے میدان میں ہو اور علم و ہنر میں ہو، اور بجائے اس کے کہ ہم یہ عسکری اور یہ اس طرح کے جو سیاسی تنازعات ہیں اس میں ہم پھنسے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ میونخ پروسیس کا ہم نے ذکر کیا۔ جرمنی میں ظاہر آپ ابھی سکونت پذیر ہیں۔ بالعموم پوری مغربی دنیا اور بالخصوص جرمنی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فار رائٹ جو ہے وہ طبقہ مضبوط ہو رہا ہے، یا سیاسی طور پر وہ زیادہ اب نمایاں ہونے لگے، اور جو انلائٹنڈ اور جو ترقی کی طرف جانے والی جو ہمارے جو سیگمنٹس ہیں وہ تھوڑے سے پسپا ہوتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ جرمنی میں اور مغربی دنیا میں یہاں سے بیٹھ کر ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ وہاں پہ اسلام فوبیا بڑھ رہا ہے، ہیٹ کرائمز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مسلمان کمیونٹی ہمارا فوراً ان کی طرف دھیان جاتا ہے کہ وہ کتنے سیکیور ہیں، کتنے نہیں ہیں۔ اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مسلم کمیونٹی کو بھی کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کا امیج بہتر ہو اور وہ بہتر انٹیگریٹ ہو باہر کے کلچر کے ساتھ؟ دوم یہ کہ دوسری جو حکومتیں ہیں وہ اس ہیٹ کرائم کو یا اسلاموفوبیا کو کس طریقے سے کاؤنٹر کریں؟ بہر صورت یہ ایک ہوا چل رہی ہے، بہت زیادہ مثبت نہیں ہے، اور کئی ایک قسم کی تشویشوں کو انہوں نے جنم دیا ہے۔ جرمنی بھی وہ اس قاعدے سے باہر نہیں ہے، یورپ کے سارے ممالک میں یہ لہر اٹھی ہے۔
تو بہر صورت اگر یہ کچھ کسی اور حد تک بڑھتا ہے، ابھی بھی وہ کم ہے پرسنٹیج کے لحاظ سے، جرمنی میں تو کم ہے، وہ جو ووٹ ریشو ہے وہ ابھی تک وہ 15% سے نیچے ہیں اوور آل. تو اگر یہ بڑھتے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی، تو یہ ایک تشویش کی صورتحال ہوگی اس وقت. لیکن بہر صورت ہم مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. یہ جو داعش کے ساتھ کئی ہزار نوجوان جو یورپی ممالک کے ساتھ گئے اور انہوں نے جو ہے بڑا منفی کردار ادا کیا، تو یہ بھی ایک تشویش کا مقام ہے ان کنٹریز کے لیے بھی کہ پیدا یہاں پہ ہوتے ہیں، لکھے پڑھے یہیں کے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے جا کر سب سے خطرناک اور سب سے غیر انسانی آرگنائزیشن جو داعش ہے، پھر اس کے ساتھ وہ مل کے بے گناہ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہمارے علماء کرام کو ایک ماڈریٹ اسلام کی ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے، اور مسلم کمیونٹی کو بھی ان ممالک کے اقدار کو سمجھنا چاہیے. یا تو ہم ان سب کو چھوڑ کر اپنے اپنے ممالک میں واپس چلے جائیں، یا تو یہ ہے کہ ہم ان کے اقدار کو بھی سمجھیں، ان کی کانسٹیٹیوشنز میں جو ویلیوز ہیں ان کو صدق دل سے قبول کر کے، تہ دل سے قبول کر کے وہاں پہ ان کے قانون کے مطابق زندگی کریں. لیکن اگر ہم نے بھی ذمہ دارانہ طور پر اپنے فرائض کو انجام نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فار رائٹ جو پارٹیز ہیں وہاں پہ یورپ میں، ہم ان کو مضبوطی کر رہے ہیں. پھر جب وہ مضبوط ہوں گے تو پھر ہم اس کے سب سے پہلے شکار ہوں گے. تو ان کو بھی انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت ہے اس سوسائٹی میں. ایسیمیلیٹ نہیں کہتا ہوں، وہ اور چیز ہوتا ہے. انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنے کلچر کو اپنے پاس رکھیں، لیکن ہمارے کلچر کا وہ حصہ جو انسانی اقدار سے تصادم ہے، ان کو زیادہ فروغ دینے کی ضرورت نہیں. ان کو زیادہ کیا، ان کو بالکل بھی فروغ دینے کی ختم کر. درست فرمایا آپ نے. یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی اپنا احتساب بھی بہت ضروری ہے، بہت زیادہ، تاکہ آپ ایک مورل ہائی گراؤنڈ میں ہوں، اور آپ جب بات کریں، بلکہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ باہر جو ایک ہمارا گلوبل کانشنس ہے نا، جو ایک عالمی شعور ہے، وہ اس پرنسپل پر کھڑا ہے کہ انسان کا جو مذہب عقیدہ ہے وہ ایک پرائیویٹ افیئر ہے، اور ریاست کا کام ہے کہ اس کو تحفظ دے اور ان کی ریلیجیس فریڈم کو، سوشل جو ویلیوز ہیں ان کو وہ سیکیور کرے. مگر یہ درست ہے کہ ہماری کمیونٹیز جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس معاشرے کا، اس قانون کا وہ احترام کریں اور اس سے تصادم کی راہ پر. درست فرمایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے کئی پہلو دیکھے افغانستان میں، داخلی سلامتی کے حوالے سے، سیاسی کشمکش، اور کئی پہلو ہمارے سامنے آئے جہاں پہ چیزیں درست نہیں ہو رہی اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیسے وہ ٹھیک ہوں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک مستحکم اور ایک ترقی کی طرف جاتا ہوا افغانستان، یہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ کیونکہ یہ پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں ہے، یہ خطے کے بھی انٹرسٹ میں ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس حقیقت کو صدق دل سے قبول کرنا پڑے گا کہ افغانستان ایک ڈیپلی ڈائیورس کنٹری ہے، ایتھنیکلی، لینگولی، ریلیجیسلی. اور گرچہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 4 اس بات کو قبول کرتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ چھوٹی بڑی 14 اقوام کے نام لکھے ہوئے ہیں اس پہ کہ وہ افغانستان کے آنرز ہیں. لیکن ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ان کو بھی ذہنی طور پر اس بات کو قبول کرنا پڑے گا کہ افغانستان میں کبھی بھی کسی ایک مخصوص قوم کی حکومت یا ایک مخصوص زبان بولنے والوں کی حکومت دوبارہ نہیں آئے گی. اچھا، تو دنیا میں بہت سارے سسٹمز ہیں حکومت داری کے، ایڈمنسٹریشن کے، جو وہ اس پلورل سوسائٹی کو، اس ڈائیورس سوسائٹی کو، اور ان کے جو بہت سارے جو کویسچن ہوتے ہیں اس کو کس طرح ایڈریس کریں. تو میرے اپنے ذاتی خیال میں افغانستان کا یہ جو پولیٹیکل اور جو
ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے یہ بہت زیادہ ایکوموڈیٹو نہیں ہے. تو ایڈمنسٹریٹولی میں اس بات کے حق میں ہوں کہ افغانستان کو ایک ڈی سینٹرلائزڈ حکومت کی ضرورت ہے, جو کہ سارے افغانستان بیسیکلی اقلیتوں کی سرزمین ہے, تو سارے اقلیتوں کو اس میں ایکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اصول, ایک ادارے کے تحت یونٹری سسٹم افغانستان میں نہیں چل سکتا, کبھی چلا بھی نہیں ہے. اگر چلتا تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے. اور پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی از مچ مور ریپرزینٹیو دین دس پریزیڈینشیل سسٹم. اس میں جو ہے افغانستان کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کے ان کے آواز مؤثر ہو سکتے ہیں, اور وہ اپنے مؤثر ریپرزنٹیشن کے طور پر وہ سارے مل جل کے کچھ بہتر کام کر سکتے ہیں. اس طرح کا ایک پریزیڈینشیل ڈکٹیٹوریل ٹائپ کا ایک سسٹم وہ افغانستان کے لیے بہتر نہیں ہے, اور افغانستان کی ضرورت ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے. ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور, ڈیولوشن آف پاور ساری دنیا میں اس کا پریکٹس ہو رہا ہے. روز بروز لوگوں کا عقیدہ اس پر سے بہتر ہو رہا ہے, مضبوط ہو رہا ہے. افغانستان کو بھی اس حقیقت کو ماننا پڑے گا اور بہت ہی بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اسی پازیٹیو نوٹ پہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اتنے مصروف شیڈیول میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چینل 6 کے لیے یہ بڑی ایک آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ جب بھی پاکستان دوبارہ آئیں تو ہمیں خوشی ہوگی آپ سے اگلی نشست میں مزید جو اپڈیٹس ہو رہی ہیں, جو ڈیولپمنٹس ہیں, ان کے حوالے سے گفتگو کر کے. آپ کا بھی شکریہ, چینل 6 کا شکریہ. چینل 6 کے دیکھنے والوں کو مجھے امید ہے کہ آپ کا میرے ساتھ یہ پروگرام پسند آئے گا. ناظرین, سیلیبریٹی ٹائم میں ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈاکٹر حسین علی یاسا, جو امید ہے کہ جس طرح مجھے ان سے گفتگو کر کے افغانستان کے حالات اور مستقبل میں جو منظر کشی دکھائی دیتی ہے, جو کچھ سیکھنے کا موقع مجھے ملا, آپ بھی اس سے اتنے ہی مستفید ہوئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل 6. خدا حافظ.